اور اسی لیے ہم آج اس پر پوری تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خاص طور سے علماء کرام سے اس بارے میں آپ کو سیدھے روبرو کرائیں اور ان سے اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ تہوار جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کب یہ تہوار اور کیسے یہ تہوار شروع ہوتا ہے، اور جب سے یہ چلا آ رہا ہے تو کیسے یہ تہوار ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارا جذبہ ایثار، ہمارا جذبہ قربانی وہ صرف ایک واحد اللہ کے لیے ہو، اور اس کی کوشش کے تحت انسان آپس میں کیسے ایک دوسرے کے قریب آتا جائے. دراصل جب یہ قربانی کے دن قریب آ جاتے ہیں تو جانوروں کی خرید فروخت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. جانوروں کو خریدنے میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. قربانی ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ مسلمان پر واجب ہے. قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا عمل جتنا محبوب ہے اتنا اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. قربانی کرنے کا ثواب بھی بہت ہے اور اس کا نہ کرنے والا گنہگار ہے. اگر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس پر قربانی عائد ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اگر اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو اسے گنہگار مانا جاتا ہے. لیکن قربانی کے دنوں میں مسلمانوں کو اپنے ہم وطنوں کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ایسے جانوروں کی قربانی سے گریز کرنا چاہیے جن سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہوں. اور اس میں کیا کیا خاص طور سے چیزیں سامنے آتی ہیں، کن چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس پروگرام میں علماء کرام سے سوال جواب کے ذریعے آپ تک اس کی صحیح جو اس کا پیغام ہے وہ پہنچائیں. فی الحال ہم کچھ بیان سنتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد وہ تمام گوشت کو خود نہ کھائے بلکہ اس کے 3 حصے کرے. ایک حصے کو اپنے گھر میں استعمال کرے، ایک حصے کو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب احباب میں بانٹے، اور ایک حصہ جو فقیر غریب یتیم مسکین رہتے ہیں ان کے گھروں تک اس حصے کو پہنچائے. یعنی اسلام اس چیز کو بتا رہا ہے کہ اسلام غریبوں کی مدد کرنے والا مذہب ہے، یتیموں کی مدد کرنے والا مذہب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد یہی فرمایا. اور جو آج اپنی نبی سے محبت کرتا ہے، شریعت مطہرہ پر اس کی زندگی رہتی ہے، تو وہ آج بھی قربانی جب کرتا ہے تو قربانی کے 3 حصے کرتا ہے گوشت کے، اور 3 حصوں میں ایک اپنے لیے رکھتا ہے، ایک فقیروں کو دیتا ہے، اور ایک اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو دیتا ہے. اور اس موقع پر میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پر قربانی کرنے کے بعد گوشت یعنی خون کو راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو غلیظ آگی رہتی ہے اسے بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو میں اپنے امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ اسلام پاکی کا مذہب ہے. میرے نبی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ یعنی پاکی آدھا ایمان ہے. خون ہمارے نزدیک یعنی حرام ہے، نہ خون کو کھایا جا سکتا ہے، نہ خون کو بیچا جا سکتا ہے، نہ خون کا کاروبار کیا جا سکتا ہے. تو خون گندی چیز ہے، اس کو آپ راستے میں نہ ڈالیں بلکہ گڑھا کھود کے اس کو گڑھے میں ڈالیں. جو بھی غلیظاگی ہوتی ہے اس کو ایک جگہ، یعنی آج BBMP کے ذریعے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، آپ ان کے حوالے کریں. اسلام سچا، اسلام اچھا اور اسلام صفائی ستھرائی والا مذہب ہے، تو اس کے لوگوں کے سامنے بھی اسی مذہب کو پیش کریں. اور یہ قربانی ایک اہم عبادت ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی جب صاحب قربانی اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد جب خون کا قطرہ اس کا گرتا زمین پر، تو صاحب قربانی کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. بہت ہی عظیم عبادت ہے. ایام قربانی میں ہم مسلمانوں کو چاہیے، بالخصوص آج کے اس دور میں، کہ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پردے کا اہتمام کریں، تاکہ دوسرے کسی غیر مسلم بھائی کو دل شکنی نہ ہو اور ہمارے مذہب پر انگشت تمائی نہ ہو. اسلام صفائی ستھرائی پاکی کا مذہب ہے. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. جس طرح سے اسلامی احکام میں ہے کہ ہم عید الفطر کرتے ہیں، عید الاضحیٰ ہیں، تو ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ حکم دیا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے تم اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دو تاکہ تمہارے غریبوں کی بھی عید ہو جائے. اسی طرح سے شریعت مطہرہ نے
یہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ قربانی کے گوشت تنہا مت کھا لو بلکہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ تو قربانی جسے ہم کئی نام سے جانتے ہیں، عید قرباں بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور قربانی تو اس کا ایک بہت عام فہم زبان میں اس کا نام ہے ہی قربانی کا تہوار۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانوروں کی قربانی میں اس بار خاص احتیاط برتی جا رہی ہے۔ کئی سرکردہ ملی تنظیموں نے بڑے جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں اپنی گائیڈ لائن بھی جاری کی ہے۔ ملی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ممنوع قرار دیے گئے جانوروں کی قربانی سے ہر حال میں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس کا پابند ہونا چاہیے۔ گائیڈ لائن میں یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ بڑے جانوروں کی قربانی سے پہلے مقامی انتظامیہ کو ضرور اعتماد میں لیا جائے۔ ایک رپورٹ دیکھیے۔ ملک کے بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر کئی سرکردہ ملی تنظیموں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں اپنی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری ہونے والی گائیڈ لائن میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ حکومت کی جانب سے ممنوع قرار دیے گئے بڑے جانوروں کی قربانی سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ بعض سماجی تنظیموں نے بھی اپیل کی ہے کہ عام افراد قربانی کے مناظر سوشل میڈیا پر قطعی شیئر نہ کریں۔ جانوروں کو جو کاٹیے گھروں میں کاٹیے، اس کا گوشت باہر نہ پھینکیے، اور گوشت وغیرہ یا ہڈی گڈی کچھ لے آ رہے کو ڈھک کر لے آئیے، اور کوئی بھی چیز ایسی ہو جو کوڑے کھانے مت ڈالیے، اس کو آپ چپ چاپ رکھیے، اور گاڑی کوڑے کی اگر آتی ہے گی اس گاڑی میں ڈال دیجئے، اور پورا خیال رکھیں۔ اور جو فیس بک بچے چلا رہے ہیں آج کل، جو لوگ یوز کر رہے ہیں، اس پہ ڈال دیتے ہیں قربانی کٹتے ہوئے، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے موبائل کے اندر کوئی ایسا ویڈیو نہ بنائیں کہ ہم اس کو شیئر کریں، دوسروں کو دکھائیں، اس سے تکلیف کسی کو ہو۔ تو ہمارے اسلام میں سخت منعیت کہا گیا ہے کہ تکلیف مت دیجیے کسی کو، فائدہ پہنچائیے، اور پڑوسی سے بڑا کوئی آپ کو رشتہ دار ہے ہی نہیں۔ پڑوسی اگر خوش رہے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ بھی خوش رہیں گے۔ گائیڈ لائن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مقامی مسلمان بڑے جانوروں کی قربانی مقامی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر ہی کریں۔ قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے وہ لے کے گئے تھے، اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ کو گوشت چاہیے، اللہ کو خون چاہیے، اللہ کو کھال چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو آپ کا عقیدہ چاہیے، اللہ تعالیٰ عقیدہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ سب سے گزارش کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے جو قربانی کرتے ہیں کہ وہ بہت احتیاط اس میں برتیں، کیونکہ بارش کا موسم بھی ہے، خون ایسے بہے گا جائے گا، تو ہماری قربانی ضائع نہ جائے، ہماری قربانی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس لیے خون، گوشت، یہ سب سارے چیزوں کا بہت کیئر کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ سڑک پہ اس طریقے سے نہ پھینک دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی اپیل میں کہا ہے کہ ملک کے بدلے ہوئے حالات کے تناظر میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شرپسند عناصر کو فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کا موقع ملے۔ گائیڈ لائن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اپنا دینی فریضہ ادا ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی دوسرے فرقے کے افراد کے مذہبی جذبات کا ضرور خیال رکھا جائے۔ نیوز 18 اردو کے لیے الہ آباد سے مشتاق عامر کی رپورٹ۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ بنگلورو سے بدیع الزماں صاحب جڑے ہوئے ہیں جو عالم دین ہیں۔ بدیع الزماں صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین کو یہ سمجھا پائیں کہ یہ کوئی بھی تہوار جو ہوتا ہے وہ آپسی میل محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کوئی بھی تہوار ملک میں ہم وطنوں کے ساتھ ایک اور دوستی اور اس کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اور بڑھاتا ہے۔ تو ہم عید الاضحیٰ کو اس پس منظر سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تہوار کی، جسے ہم قربانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اصل میں قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا جی، اور تقریباً دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، شکل بدلی ہوئی ہو یہ بات الگ ہے، لیکن قربانی کا تصور ہر مذہب میں ملتا ہے۔ اسلام میں قربانی کی اہمیت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل نے اس قدر اللہ کی محبت میں، اسلامی جذبے میں، جی، اللہ کی فرما برداری میں
قربانی اتنے خلوص سے انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس یادگار کو قیامت تک کے لیے جاری رکھنا ہے. جی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ نے 13 سال تک قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے پابندی کے ساتھ قربانی کے خدمت کو انجام دیا ہے. اسلام میں قربانی واجب ہے. جی. اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کی استطاعت قربانی کرنے کی ہو جی. اور وہ قربانی نہ کرے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. جی. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے آپ کے ذریعے سے کہ قربانی کس پر جائز ہے، کون لوگ ایسے ہیں جنہیں قربانی کرنا ہی چاہیے؟ قربانی کرنے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے مسلمان ہونا، جی، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا. ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قربانی کرنا بہتر اور مستحب ہے. نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مقدار میں تجارت کے مال یا اس کے پاس بینک بیلنس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے. جی. زکوٰۃ میں تو یہ شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو، پورا سال گزرے، لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو. ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں لیکن ہم کبھی ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے یا کبھی اتفاق سے ہم نے کر لیا، تو ایسی چیزوں کو بھی اس سلسلے میں اسلام ضرورت اصلیہ میں شمار نہیں کرتا ہے. لہذا ان چیزوں کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اور ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب ہوگی. اس طرح سے آج کے ماحول میں تقریباً 80-90% ایسے مسلمان ہیں جن پر قربانی واجب ہے. اس لیے کہ آج کل گھروں میں ضرورت اصلیہ کے نام پر لاکھوں روپے کی چیزیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں اور اس کا استعمال روز مرہ نہیں ہوتا ہے. جی. مطلب سونے یا چاندی سے ہٹ کر اگر اتنا سونا یا اتنی چاندی نہیں ہے لیکن ضرورت اشیاء، جیسے مان لیجئے عام زبان میں ہم یہ سمجھے کسی کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے، یا پھر اس کے پاس موٹر کار ہے، یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، موٹر کار تو استعمال کی چیز ہے. جی. موٹر کار استعمال کی چیز ہے. جیسے گھر میں بہت سارے کارپیٹس ہیں، بہت سارے برتن ہیں، جی، ٹی وی ہے اور ساز و سامان ہیں جن کا استعمال گھر کے اندر اتفاق سے کبھی ہو جاتا ہے، روز مرہ ان کا استعمال نہیں ہوتا. ایسی چیز کو اسلام قربانی کے سلسلے میں ضرورت اصلیہ میں شمار نہیں کرتا. جو گاڑی ہے یا کوئی مشین ہے یا موبائل ہے جن کو ہم روز مرہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں کا بھی ہو، جی، تو وہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک اور بتایا مقیم ہونا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ چونکہ یہاں آج ہم دیکھتے ہیں پڑھائی کے لیے یا نوکری کے لیے کافی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے باہر دوسری شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، عارضی طور پر بھی رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا اس میں گائیڈ لائنز ہے؟ کب انہیں ضرورت محسوس، کب انہیں لگے گا کہ انہیں کرنا چاہیے قربانی؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شہر کے علاوہ جی تقریباً 75-80 کلومیٹر دور ہے، 70 پر 8 کلومیٹر 78 کلومیٹر ہے، اس سے اگر وہ دور ہے اور اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے قیام کرنے کی، جی، تو وہ مسافر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 15 دنوں سے زیادہ کی قیام کی نیت کر لیا تو پھر وہ مقیم ہے.
ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پہ کثیر مذہبی آبادی ہے اور برادران وطن ہے, بہت سارے دوسرے مذہب اور دھرموں کے لوگ بھی ہیں, ایسے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھا جانا بہت ضروری ہے اور ہم کیا کریں کہ ہماری قربانی بھی بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے اور جو سماج میں ایک غلط پیغام جو پھیلتا ہے یا کسی طرح کی بات ہو جاتی ہے اس سے بھی ہم بچے رہ جائیں؟ اصل میں قربانی کے جانور دو طرح کے ہیں, ایک بڑے جانور ہیں, ایک چھوٹے جانور ہیں. جی. بڑے جانور میں بکرا ہے, بکری ہے, دمبا ہے, بھیڑ ہے چھوٹے جانور میں, اور بڑے جانور میں گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, اونٹنی ہے. تو موجودہ تو اسلام نے یہ شرط نہیں کیا کہ فلاں ہی جانور کیا جائے. جی. اب ان جانوروں میں سے ملک کے حالات کے مطابق, ماحول کے اعتبار سے اتحاد ہو, اتفاق ہو, شانتی ہو, امن ہو, جی, تو پوری دنیا میں خصوصاً پورے ہندوستان میں ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جی, مصلحتاً اور حکمتاً کہ کسی بھی طرح سے ماحول ناخوشگوار نہ ہو. یہی اسلام کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہمارے ساتھ اس وقت حیدرآباد سے لگا دیتے ہیں. خان صاحب بھی جڑ چکے ہیں جو جماعت اسلامی ہند سے کہ وہ صدر بھی ہیں بلکہ اڑیسہ اور تلنگانہ کے. حامد محمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں. ہم لوگ ابھی بات چیت کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک جو تہوار ابھی عنقریب ہے مسلمانوں کے لیے, عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ سے پہلے کئی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں, اسے کیسے منایا جائے اور کس طرح منایا جائے کہ یہ ایک امن و شانتی کا ہی ایک پیغام پھیلاتا ہوا دکھے, نہ کہ اس سے کوئی اور طرح کی کوئی دوسری دشواری پیدا ہو جائے. ابھی ہم مولانا بدیعالزماں صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بنگلورو سے. آپ کے پاس میں آ رہا ہوں. پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آندھرا پردیش, تلنگانہ, ان سب علاقوں میں خاص طور سے اور خصوصاً اور عام طور سے پورے ہندوستان میں کس طرح سے ہم اس تہوار کو منائیں؟ قربانی کے لیے کیا کوئی ضروری ہے کسی خاص جانور کا ہی استعمال یا قربانی کی جائے؟ کیسے ہم اسے پورا کریں کہ ہمارا یہ قربانی کا تہوار, قربانی کا فریضہ بھی انجام پا جائے اور ملک میں امن و شانتی اور آپسی میل جول بھی ہے جو ہے وہ بھی اس پہ کسی طرح کے کوئی اثر نہ پڑے بلکہ وہ مزید تقویت ملے اسے؟ حامد صاحب. جی جزاک اللہ. اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عید بہت پرامن طریقے سے منائیں. جی. اور یہ جو ہمارا سماج ہے یہ تکثیری سماج ہے, تو اس تکثیری سماج میں صرف عید ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہاؤ ٹو لیو ایز اے مسلم ان پلورل سوسائٹی یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں تک بڑے جانوروں میں گائے کا تعلق ہے, یہ ہمارے پاس ممنوع ہے قانوناً, اور یہ قانون موجود ہے. اس لیے مسلمان احتیاط کریں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, بلکہ دوسرے جو جانور ہیں جیسے بھینس ہے, بھینسا ہے, ان جانوروں کی اور پھر خاص طور پر چھوٹے جانوروں کی وہ قربانی کریں. جی. اور پھر جہاں ملی جھلی آبادیاں پائی جاتی ہیں وہاں پر بہت احتیاط ملحوظ رکھیں اور چھپا کر ہی جانور ذبح کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت عیاں کر جانور ذبح کریں. اور پھر قربان گاہ سے جانور جب مکانوں پر لائیں اور گوشت لے جائیں تو ڈھانک کر اور چھپا کر لے جائیں. اور جانور سے جو فاضل چیزیں نکلتی ہیں انہیں بستی کالونیوں سے دور جو مقررہ جگہ ہے وہیں پر پھینکیں, اور بستی میں رہنے والوں کو اس کی بدبو سے اذیت نہ ہو. ظاہر ہے کہ دین اسلام راستے سے پتھر ہٹانے کو بھی وہ نیکی اور صدقہ قرار دیتا ہے, تو ایسا دین یہ کیسے گوارا کرے گا کہ آپ تو عید منائیں اور لوگوں کو اذیت پہنچائیں اور تکلیف پہنچائیں.
اور اس کا فضلہ اور فاضل چیزیں راستوں میں پھینک دیں اور کئی دنوں تک عید کے بعد تعفن اڑتا رہے، اس میں مسلمانوں کو بے انتہا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، پڑوسی کے تعلق سے کیا ہدایات ہیں اسلام میں؟ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ پڑوسی کا خیال ہمیں کتنا رکھنا چاہیے؟ اور پڑوسی وہ ہمارے گھر کا ٹھیک بغل والا بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، پڑوسی ہمارے محلے کے دوسرے محلے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس تعلق سے کتنا ضروری ہے کہ پڑوسی کے حقوق بھی جو ہے وہ ان کا پورا خیال رکھا جا سکے اور یہ قربانی کا تہوار بھی انجام پا جائے؟ بدیع الزمان صاحب جی۔ بدیع الزمان صاحب کو آواز مل رہی ہے بنگلورو؟ ہاں آواز نہیں آ رہی، پھر سے ذرا بولیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں پھر ایک بار حامد صاحب کے پاس سے سوال دہراتا ہوں۔ یہ حامد صاحب، ایک یہ اس بات کو لے کر ایک سوال ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ قربانی کو ہم ایک عبادت کس طرح مانتے ہیں اور ہم کیسے اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے لوگوں کو یہ بتا پائیں، اپنے ہم وطنوں کو بھی ضرورت پڑی تو، کہ قربانی صرف ایک مطلب رسم ادائیگی نہیں ہے بلکہ یہ سچ میں ایک عبادت ہے، کیسے؟ جی ظاہر ہے کہ جو پڑوس میں اور محلے میں وہ ہمارے برادران وطن، وطنی بھائی اور بہنیں، وہ جو گوشت کھاتے ہیں اور خاص طور پر جو بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، جی، قربانی کا گوشت ان کو بھی تحفے میں عید کا گوشت دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے، اور عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل رکھنا چاہیے، اور پھر فلسفے قربانی انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ جی، اصل ہمارا جو ایشو ہوتا ہے، مسلمان اس کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پاتا اور وہ جذباتی ہو جاتا ہے، جی، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے تو اس کی بات سمجھیں اور وہ کچھ نہ سمجھائے لوگوں کو، تو پازیٹیو طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بستیوں، آبادیوں کے اندر صدبھاونا منچ قائم کرنے کی ضرورت ہے، جی، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، سارے لوگ جو محلے کے اندر رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، اور یہ اپارٹمنٹ کے لیول پر بھی قائم ہو سکتا ہے، جی، اور سب لوگ مل جل کر وہ بیٹھیں، کوئی افواہیں عام نہ ہوں، اور سب لوگ کس طرح اس کو پرامن طریقے سے منا سکتے ہیں اس پر غور کریں، تو لوگ چائے وغیرہ پر جو ہے بیٹھیں اور یہ طے کر لیں کہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے محلے میں، ہماری کالونی میں، ہمارے اپارٹمنٹ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم صدبھاونا منچ جا بجا اگر ہم بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل کو ہم آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، اور جو عام طور پر غلط فہمیاں اور افواہیں اس موقع پر پھیلائی جاتی ہیں، جی، وہ افواہیں نہیں پھیلیں گی اور لوگ اسی وقت اس کا حل بھی تلاش کر لیں گے۔ مولانا بدیع الزمان صاحب، ایک بار میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سوال لے کر، امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز مل رہی ہوگی۔ بہت سارے معاملوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عام طور سے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بس اسی طرح سے کرنا ہے چاہے کسی کو جو تکلیف ہو تو ہو۔ ایسے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کن کن چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور آپ چونکہ عالم دین ہیں، آپ دونوں جن سے میں بات کر رہا ہوں، ابھی آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں، خاص طور سے جو قربانی کی تیاری کر رہے ہیں ان پر۔ وقت کم ہے، ذرا اختصار کے ساتھ بتائیے مولانا بدیع الزمان صاحب۔ جی، وہ جو اصل میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اسلامی تعلیم سے دور ہو رہی ہے۔ جی، انہیں قربانی کے مسائل یا قربانی کے طریقے یا قربانی کس طرح کی جائے جس سے ہمیں بھرپور فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں، دوسرا اس کی ضرورت بہت سخت ہے کہ ہر محلے میں مساجد میں خطبہ بھی
मुसल्लियान किराम को बताएं। जी, बड़ा कि शो ऑफ भी होता है कुर्बानी कई बार, के फलां ने फलां हजार आदाब का क्या हैं? इतने लाख का बकरा खरीदा है, फलां ने इतने लाख का बकरा खरीदा है। लोग बड़ा शान से कहते हैं, कहलवाते हैं, सुनना पसंद करते हैं, कई बार देखा गया है। ये तो इस्लाम में नुमाइश की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस्लाम तो नुमाइश का मुखालिफ है, वो हर चीज़ में इखलास की दावत देता है। तो क्या उसकी कुर्बानी होगी सही जो नाम और नबूत के लिए करता है? खुले तौर पे बोलिए, नाज़रीन तक बात पहुंचे। कुर्बानी तो अदा हो जाएगी जी, लेकिन सवाब जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कुर्बानी का वजूब अदा हो जाएगा जी जी, लेकिन सवाब जो इखलास की बुनियाद पर मिलना चाहिए और उससे जो सवाब मुरत्तब होता है, जो असरात इंसान की ज़िंदगी पर पड़ते हैं, उनसे कुर्बानी करने वाला महरूम रहता है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन उनके जज्बात में, उनके ख्यालात में, उनके रहन सहन में, उनके लेन देन में, उनके मामलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम के एक वाजिब चीज़ को जिस तरह अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए सवाब से और फजाइल से भी महरूम हो रहे हैं। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल और करूंगा, अगर वाकई में इन चीज़ों का लिहाज कर, आप जिस मुल्क में जो शहरी जहां रहता है उस मुल्क के कानून के तहत अगर किसी चीज पर पाबंदी है तो उसे ढक छुप के भी अगर कोई कर लेता है तो अमलन सवाब के नियत से देखा जाए तो कितना सही है ये बदियुज़्ज़मा साहब? न सही तो है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जब इस्लाम ने किसी जानवर को मखसूस नहीं किया है जी, तो अलल ऐलान या छुप के करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप ऐसा जानवर कीजिए जिसमें कोई इंतशार न हो। बिल्कुल। जब इस्लाम उसको मुतय्यन नहीं कर रहा है जी, तो आप छुप के करेंगे, अगर वो बात आउट हो जाएगी तो भी तो इंतशार पैदा हो सकता है। जी जी। हामिद मोहम्मद साहब, आपकी जबान से भी सुनना चाहूंगा इस बारे में। हामिद साहब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं मौलाना की बात से मुत्तफिक हूँ जी, और किसी भी सूरत में मुसलमानों को क़ानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि मुतबादिल शक्लें मौजूद हैं और जितने नेमुल बदल और मुतबादिल शक्लें हैं उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इस बात पर इसरार करना, जो क़ानूनन ममनू जो जानवर है उसको ज़िबा कर कर ही हम रहेंगे, इस तरह की ज़िद हठधर्मी करना मैं समझता हूँ कि मुल्क के मौजूदा हालात में भी और किसी तकसीरी समाज में भी ये सही नहीं है। इसलिए कि जो मुसलमान होता है वो क़ानून का पाबंद भी होता है जी, और उसको चाहिए कि वो किसी को हर्ट न करे और किसी का दिल न दुखाए, दिल आज़ारी न करे, और जो भी फुजला है और गंदगी है, खून है, ऐसा मालूम होता है कि गलियों के अंदर खून बह रहा है मुसलमानों की, ये बातें सही नहीं हैं। मुसलमानों को लिहाज रखना चाहिए इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी हमारे पास है। हामिद मोहम्मद खान साहब और बदियुज़्ज़मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों उलमा कराम